محمد اسلم علی پوری حال مقیم ڈنمارک کی ایک تحریر نظر سے گزری، سوچا کیوں نہ مفاد عامہ کے لیے اسے عوام الناس کے سامنے رکھا جائے، آپ تک بھی پہنچایا جائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک قادیانی نے کہا کہ تم 40 دن عشاء کی نماز کے بعد یہ دعا کر کے سو جاؤ کہ یا اللہ مجھے دکھا دے کہ مرزا قادیانی سچا ہے یا جھوٹا، لیکن تم پہلی دعا کرنے سے پہلے مجھے بتا دینا کہ آج میں یہ دعا کر رہا ہوں۔ میں نے اسے جواب دیا کہ میں تو کبھی نہیں کروں گا، لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہ کبھی کرنے کے بارے میں سوچ بھی لیا تو کافر ہو جاؤں گا، کیونکہ یہ سوچنے یا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے خدا نہ خواستہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر شک ہے۔ ایسا کرنے یا سوچنے سے انسان فوراً کافر ہو جاتا ہے۔ ہمارا تو پکا اور سچا ایمان ہے کہ رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سید المرسلین، خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی بھی دنیا میں نیا نبی نہیں آئے گا۔ قادیانی میری یہ بات سن کر اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ بھائیو، اس جال سے بچو۔ اگر آپ نے کسی قادیانی مرزائی کی بات سن کر ایسا خدا نہ خواستہ کر لیا تو شیطان آپ کے خواب میں مرزا غلام قادیانی بن کر آئے گا اور کہے گا کہ معاذ اللہ میں سچا نبی ہوں۔ یہ بات سب مسلمانوں کو بتا دیں اور ان میں شیئر کریں تاکہ وہ قادیانیوں کے اس چکر میں نہ آئیں۔ فرماتے ہیں میری یہ تحریر پڑھ کر خان سعدی صاحب نے لکھا، ہمارے مدرسہ کے قریب میں ایک عالم دین ایسے ہی ان کے چال میں پھنس گیا، اور جب اس نے استخارہ کرنے کی حامی بھر لی تو اگلے دن قادیانی کو خواب میں نبی دیکھ کر قادیانی ہو گیا۔ جب ایک عالم اس فتنے سے نہیں بچ سکا تو عامی انسان کیا بچیں گے؟ الامن والحفیظ۔ وہ فرماتے ہیں ویسے جس کی قسمت اچھی ہو وہ بچ بھی جاتا ہے۔ فرماتے ہیں مجھے ایک صاحب نے ڈنمارک میں بتایا کہ میں نے بھی قادیانیوں کے کہنے پر استخارہ کر لیا اور رات کو مرزا قادیانی نبی بن کر میرے خواب میں آ گیا۔ میں سو کر اٹھا تو بے حد پریشان ہوا، قدم ڈگمگانے لگے۔ اچانک مجھے آپ کا ایک مضمون یاد آ گیا۔ آپ نے مجھے لکھا تھا کہ آپ کے قادیانی فیملیوں کے ساتھ بہت تعلقات ہیں۔ میں نے مرزا غلام قادیانی کے یہ کچھ جھوٹ لکھے ہیں اور ان پر انعامات بھی رکھے ہیں۔ آپ یہ میری تحریر اپنے جاننے والے قادیانیوں کو دے دیں اور انہیں کہیں کہ انہیں غلط ثابت کر کے محمد اسلم سے انعام لے لو۔ مجھے آج تک کسی بھی قادیانی نے کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ مرزا قادیانی کے یہ جھوٹ پھر دوبارہ پڑھوں۔ یہ جھوٹ پڑھے تو دل کو سکون مل گیا اور میرے ضمیر سے یہ آواز آئی کہ جھوٹے انسان کے بارے میں خواب بھی تو جھوٹا ہی آئے گا نا۔ یہ خواب میں مرزا قادیانی نہیں، یقیناً اس کے بھیس میں شیطان ہے، اور اس طرح اللہ کریم جل شانہ نے اپنے کرم سے مجھے بچا لیا۔ وہ فرماتے ہیں اسی طرح ایک خوب روح قادیانی لڑکی سے ایک آفیسر کی شادی ہو گئی۔ اس نے شادی سے پہلے شرط یہ رکھی تھی کہ میں احمدی نہیں ہوں گا اور نہ ہی مجھے کوئی احمدیت یا مرزائیت کی تبلیغ کرے۔ وقت گزرتا گیا، شادی کے بعد رشتے ناطے میں آنا جانا لگا رہا اور نرمی سے آفیسر کو مائل بھی کیا جاتا رہا۔ ایک دن وہ اپنے سسرالی رشتہ داروں میں بیٹھا تھا اور وہاں قادیانیوں کا بے زمینی جعلی خلیفہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ قادیانی خلیفہ نے اپنے جال پھینکتے ہوئے آفیسر سے کہا کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے، نہ مانیں، لیکن ہماری ایک بات قبول کیجیے، اسلام میں تو استخارہ کا بڑا مقام ہے، کوئی مسئلہ درپیش ہو تو استخارہ کیا جاتا ہے۔ آپ ہماری بات بالکل نہ مانیں، لیکن یہ استخارہ ضرور کر لیں کہ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہے یا نہیں، مرزا غلام احمد قادیانی سچا نبی ہے یا نہیں۔
یہ کہہ کر اس آفیسر کو ایسا زہر پلایا جا رہا تھا جیسے پیتے ہی اس کو تو احساس تک نہیں ہوا کہ وہ زہر کا پیالہ چڑھا چکا ہے۔ اس نے استخارہ کرنے کی حامی بھر لی۔ رات کو استخارہ کیا اور خواب میں نظر آیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی بنا ہوا ہے اور اس کے آس پاس لوگ جمع ہیں۔ صبح اٹھا تو اپنے کیے ہوئے استخارہ کے مطابق معاذ اللہ قادیانیت پر ایمان لے آیا۔ محض خود ایمان لاتا تو اتنا مسئلہ نہیں تھا، اس نے تو باقاعدہ مرزا قادیانی کی نبوت کی دعوت دینا شروع کر دی اور اپنے خاندان کو مرزا قادیانی کا امتی بنا ڈالا۔ سارے علماء بے بس تھے۔ جو عالم اسے دعوت دیتا تو وہ کہتا میں نے کسی قادیانی کی دعوت پر مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانا، میں نے باقاعدہ استخارہ کیا ہے اور استخارے میں مجھے قادیانی بطور نبی دکھایا گیا ہے، مجھے آج خود خواب دیکھنے کو موقع ملا ہے۔ جب کوئی بھی عالم اسے دلیل سے مطمئن نہ کر سکا تو وہ تنگ آ کر علماء سے ملنا ہی چھوڑ گیا۔ ایک دفعہ چناب نگر کے جلسے میں مولانا یوسف لدھیانوی شہید تشریف لائے۔ یہ روزنامہ جنگ میں آپ کے مسائل اور ان کا حل نامی کالم لکھا کرتے تھے، اس لیے عوام انہیں بخوبی جانتے تھے۔ یہ آفیسر اس ذوق میں ملنے کو تیار ہو گیا کہ ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مولانا سے جب آفیسر نے اپنا قضیہ بیان کیا تو وہ کسی کی دعوت یا کسی کے لالچ میں قادیانی نہیں ہوا، بلکہ وہ خود دیکھی ہوئی دلیل سے متاثر ہو کر قادیانی ہوا ہے۔ استخارہ اللہ سے مشورہ ہے، میں نے رب کے ساتھ مشورہ کیا جس کا حکم اسلام میں ہے، تو اللہ نے مجھے مرزا قادیانی کو نبی دکھلایا۔ اس پر میں اللہ کی مانوں یا مولویوں کی؟ جو اللہ نے مجھے آج خود خواب میں دکھایا وہ چھوڑ کر مولویوں کی کیسے مان لوں؟ مولانا نے صبر و سکون سے اس کی ساری بات سنی اور کہنے لگے، جب تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں شک سے گزرے تو مسلمان ہی نہیں رہے۔ اگر تمہیں یقین کامل ہوتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی آخری نبی ہے اور کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا تو استخارے کے لیے ہرگز تیار نہ ہوتے۔ جب تم نے استخارے کی ٹھان لی تو گویا تمہیں شک ہوا کہ سید الابرار آخری نبی ہیں بھی یا نہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے تم شک سے گزرے تو کافر ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں شک کرنا بھی کھلا کفر ہے۔ جو ہی تم شک میں مبتلا ہوئے تو کافر ہو گئے اور حالت کفر میں تمہیں قادیانی ہی نبی نظر آنا تھا۔ آفیسر مولانا کی دلیل سن کر جھوم اٹھا اور کھڑا ہو کر مولانا محمد یوسف شہید رحمۃ اللہ علیہ سے لپٹ گیا۔ اسی وقت توبہ کی اور پھر الحمدللہ بفضل ہی تعالی مسلمان ہو گیا۔ تو ذرا سوچئے ابتدا کہاں سے ہوئی، کیسے اسے سید الابرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے شک میں ڈالا گیا اور انجام کیا ہوا۔ آگے لکھتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی تو فرمایا تھا کہ بنا کسی دلیل کے ختم نبوت پر ایمان لے آؤ۔ جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی دلیل بھی مانگے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ دلیل مانگنا یا ایسا سوال تو شک کی بنیاد پر کیا جاتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں شک کھلا کفر ہے۔ لہذا ان کی چالوں سے بچیں اور اپنے آپ کو ایمان کی نعمت سے سرفراز رکھیں اور اس پیغام کو اپنے تمام دوست احباب اور فیملی میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔